دوسرا مشہور سوال جو غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے اٹھتا ہے کہ قربانی کے ذریعہ جانور کی ہتیا ہوتی ہے، اس کا خون بہتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، قربانی پر بین لگنا چاہیے۔ تو میں ان کو یہ جواب دے رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ کسی جانور کو قربانی کرنا، کسی جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا یہ سوال یہ ہے، کیا جان صرف جانوروں میں ہے یا اور چیزوں میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جان ہر چیز میں موجودہ، سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ جان ہر چیز میں ہے، غلے میں ہے، سبزی میں ہے، پالک میں ہے، دھان میں ہے، درخت میں ہے، ان تمام چیزوں میں جان ہے اور ان تمام چیزوں کو اکھیڑنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا ہم غلہ کھانا، چاول کھانا، روٹی کھانا، سبزی کھانا، درختوں کے لکڑیوں کو کاٹنا، درختوں کے پتوں کو توڑنا، آم توڑنا، پھل فروٹ کو توڑنا ہم چھوڑ دیں؟ حالانکہ ان تمام چیزوں میں جان ہوتی ہے، تکلیف ان تمام چیزوں میں ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا تو انسانوں کو نفع کے لیے، عام طور پر جہاں انسانوں کے نفع ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان واسی جس دھرتی کو اپنا ماتا کہتے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں، بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، کیا یہ دھرتی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ظاہر سی بات اس دھرتی میں بھی جان ہے، مگر اس دھرتی کو کوڑ دیا جاتا ہے، اس دھرتی پر ہل چلائے جاتے ہیں اور اس دھرتی پر جو ہے بڑے بڑے بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے گڈھے کیے جاتے ہیں سونا نکالنے کے لیے، مائنس نکالنے کے لیے، لوہا نکالنے کے لیے، پیتل نکالنے کے لیے اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو نکالنے کے لیے۔ آئے دن ہم دھرتی کو، زمین کو کوڑتے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس سے دھرتی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ ظاہر سی باتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، یہ ایک نیچر کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پلنگ بنانے کے لیے، فرنیچر بنانے کے لیے لکڑیوں کو ہم کیسے کاٹتے ہیں، درخت کے، زندہ درخت کے لکڑیوں کو ہم کس طرح کاٹتے ہیں۔ کیا اس سے ان درختوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتی ہے، مگر کیا کریں، اس کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ اسی لیے ہم ان چیزوں کا استعمال، قانون ہمیں ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں انسانوں کو عام نفع ہو وہاں ان چیزوں سے وہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہم مزدور کو اس وقت تک مزدوری نہیں دیتے۔ سوال یہی ہے نا کہ تکلیف پہنچانا ہے، ہم مزدور کو اس وقت تک مزدوری نہیں دیتے جب تک وہ اپنی مزدوری پوری نہ کر لے، اپنا کام پورا نہ کر لے۔ حالانکہ مزدور، چاہے وہ اس مزدور کو کتنی تکلیف ہو، کتنا بھی پسینہ بہانا ہو، کتنی بھی اسے مشقت اٹھانی ہو، جب تک وہ اپنے کام پورے نہیں کرتا ہے ہم اس کو روزگار نہیں دیتے۔ تو اپنے نفع کے لیے ہم مزدور کو کتنا زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ تکلیف دینا نہیں ہے یا یہ مزدور کو نقصان پہنچانا نہیں ہے؟ لیکن کیا کرے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ایک اور سوال، ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریپسٹ ہیں، جو مرڈرسٹ ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو غدار ہیں، جو اس طرح ملک میں وائلنس کا کام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں پھانسیوں کا سزا دے دیا جاتا ہے یا ان کی کڑی سی کڑی سزائیں ان کو دی جاتی ہے یا انہیں انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ انسانی جان کا ہتھیا نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ ان کا خون نہیں بہا، ان کی تمنائیں نہیں ہیں، ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ بالکل یہ تمام چیزیں ہیں، مگر ان کو اس لیے مار دیا جاتا ہے، اس لیے ان کا خون بہا دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کو نہ مارا جائے تو عام جنتا کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ اگر یہ جی گئے تو عام لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے عام لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے ان تھوڑے سے لوگوں کو کہ ہم جان لے لیتے ہیں، ان کو ملک بدر کر دیتے ہیں، ان کو پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچر کا حصہ ہے میرے بھائی کہ دنیا میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو استعمال کی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اجازت دی ہے۔